DGISPR نے یہ بڑی اہم پریس کانفرنس کی ہے جو کہ پوری کی پوری KPK کے گرد اور جو اس وقت دہشت گردی ہو رہی ہے وہاں پر، جیسے انہوں نے کہا کہ 80 کے قریب جو ناخوشگوار واقعات ہیں دہشت گردی کے وہ حال ہی میں KPK میں رپورٹ ہوئے ہیں۔ دہشت گردی کو موافق ایک پورا ماحول دیا جاتا ہے کہ دہشت گردی پنپے، ایسا کلچر بنا دیں اور اتنا ریجڈ کر دیں ان کو، یہ عمائدین، یہ جرگے والے، یہ سیاستدان، کہ اگر اپنی ریاست کے عہدیداروں کو آپریشن کرنے کے لیے اس علاقے سے گزرنے کی اجازت لینی پڑے تو پھر وہاں پر انا للہ و انا الیہ راجعون ہی پڑھا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلا جو ایک ریزن ہے پی ٹی آئی کا، یہ جو جتنے بھی افغانی ہیں ان کا ساتھ دینے کا، ایک تو یہ ہے کہ ان کا ووٹ بینک بہت سٹرونگ ہے۔ یہ 40,000 خاندان، مطلب لاکھوں ووٹس ہیں، اگر یہ ختم ہو جاتے ہیں تو پھر فارم 47 نہیں ہے، یہ خود بخود بھی ان کی حکومت ختم ہو جاتی ہے۔ دہشت گردی ان کے لیے ایک کاروبار بن گیا۔ اب اس میں وزیر اعلیٰ KPK جو ہیں وہ ڈائریکٹ انوالو ہیں۔ کھلا کہتا ہوں، وزیر اعلیٰ KPK وہ اپنی زبان سے کلیئر کہہ ہی نہیں رہے کہ وی سپورٹ اینٹی ٹیررزم ایکٹیویٹی۔ نیکسس والے جو لاہور میں بھی لوگ آئے وہ سارے جو ادھر گئے ان کی شکلیں دیکھ لیں تو ان کی شکلوں سے بھی ایسا لگتا تھا کہ وہ غصے والے ہیں، وہ ہاتھا پائی والے ہیں، وہ مار کٹائی والے ہیں، وہ بات سننے والے لوگ ہی نہیں ہیں، وہ کنسنسس والے، فہم و تفہیم والے لوگ ہی نہیں ہیں۔ جو پی ٹی آئی ہے، جب سے یہ لوگ اقتدار میں آئے، اگر آپ دیکھتے ہیں ان کے وزیر اعلیٰ بدلتے ہیں لیکن سوچ پیچھے وہی ہے جو عمران خان۔ وزیر اعلیٰ ڈزنٹ میٹر ایٹ آل، وہ گنڈاپور ہوں، وہ خٹک ہوں، وہ سہیل آفریدی ہوں، یہ میٹر ہی نہیں کرتا، کیونکہ جو پالیسی ہے وہ چل رہی ہے عمران خان کی۔ عمران خان کی پالیسی ہے مائٹ از رائٹ، جو میں کہہ رہا ہوں ماننا ہی پڑے گا۔ اگر تم لوگ میری بات نہیں مانو گے دس اور دیٹ وے، میں تم لوگوں کو زبردست کا ٹھینگا سر کے اوپر رکھوں گا اور میں اپنی بات منواؤں گا۔ انہوں نے بولا تھا وہ کون ہے، تو ڈی جی صاحب نے وہاں سے سفر شروع ہوا تو انہوں نے کہا تم ہو کون؟ پھر گنڈاپور کہتا تھا رہا کروا دو، سہیل افریدی کہتا ملاقات کرا دو، ایک وقت آئے گا پلیے لوگ جدو کہندے منجی دوا دے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رخمہ عرفان ملک 360 ڈیجیٹل کے اس پلیٹ فارم سے آپ کو خوش آمدید کہنا چاہوں گی۔ ویورز، آج لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری جو کہ DGISPR ہیں، انہوں نے بہت اہم ایک پریس کانفرنس کی، اور اس پریس کانفرنس میں جو اس وقت خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کی صورتحال ہے اور وہ کن عوامل کی وجہ سے ہے اس کو انہوں نے تفصیلاً ڈسکس کیا۔ اور DGISPR کا یہ کہنا تھا کہ KPK میں سیاسی سہولت کاری جو ہے وہ مسلسل دہشت گردی کو ہوا دے رہی ہے۔ اور بھی بہت سی چیزیں انہوں نے اس اہم پریس کانفرنس میں ڈسکس کی، اسی پر ہی آج میں گفتگو کروں گی۔ وکاس ولانا، سعدیہ خالد، دونوں میرے کولیگس ہیں، آج اس پوڈ کاسٹ میں میرے ساتھ موجود ہیں۔ تھینک یو سو مچ بوتھ آف یو۔ وکاس، اسٹارٹنگ فرام یو، DGISPR نے یہ بڑی اہم پریس کانفرنس کی ہے جو کہ پوری کی پوری KPK کے گرد اور جو اس وقت دہشت گردی ہو رہی ہے وہاں پر، جیسے انہوں نے کہا کہ 80 کے قریب جو ناخوشگوار واقعات ہیں دہشت گردی کے وہ حال ہی میں KPK میں رپورٹ ہوئے ہیں، لیکن سیاسی پشت پناہی سے انہوں نے اس کو جو ہے وہ لنک کیا ہے۔ اب اگر ہم دیکھیں تو پاکستان تحریک انصاف کوئی بھی موقع ہو، کوئی بھی جب بھی پاکستان کی سالمیت کی بات آتی ہے، ملک کو نقصان پہنچانے کی کوشش جو ہے وہ کی جاتی ہے ان کی جانب سے۔ آپ کو کیا لگتا ہے اس پریس کانفرنس کے بعد کیا ایک بڑے گرینڈ آپریشن کی ضرورت ہے جو ہارڈ اسٹیٹ پاکستان نے بننا تھا؟ کیا اب مزید ہارڈ اسٹیٹ کی طرف اب ہم جا رہے ہیں؟ بہت شکریہ آپ کا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح آپ نے کہا کہ یہ KPK کے گرد گھوم رہی تھی، تو یہ پریس کانفرنس بیسیکلی انٹرنل اور ایکسٹرنل جتنے بھی فیکٹرز ہیں اس کو عیا کر گئی ہے۔ اگر بلٹس پہ جائیں تو ان کا جو نقطہ نظر تھا وہ یہی تھا کہ KPK جو ہے اوور آل تو پاکستان پورا دہشت گردی کی لپیٹ میں آیا اور اس کے خلاف پھر انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیے۔ پچھلے سال وہ کہہ رہے ہیں کہ 75,175 انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیے گئے۔ لاسٹ ٹائم جو انہوں نے ڈیٹیل دی تھی نا، اس کے اوپر کچھ جو چھوٹی ذہنیت کے لوگ ہیں نا، وہ اس کو سیکنڈز پہ لے کے جا رہے تھے کہ جی اتنے سال میں اتنے دن ہوتے ہیں، مہینے میں اتنے دن ہوتے ہیں، ہفتے میں اتنے گھنٹے ہوتے ہیں، اگر ایک سیکنڈ پہ اتنے آپریشنز ہو رہے ہیں، 313 آپریشن ایک سیکنڈ پہ ہو رہے ہیں، تو ہو رہے ہیں، انہونی نہیں ہے۔ فوج، پوری فوج کے ایک انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کے اوپر لگ جائے گی۔ فوج بھی ہماری بہت بڑی ہے، پورے ملک کے اندر یہ آپریشن ہوئے ہیں جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ تقریباً 5,400 دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں، سویلینز کی شہادت 1,235 ہے۔ اس میں سب سے زیادہ کوئٹہ میں بھی ہوئے ہیں، ایون پنجاب میں۔ ابھی آپ نے کراچی کی حالیہ دنوں کے اندر صورتحال دیکھی ہے کہ خواتین کو استعمال کیا جا رہا تھا دہشت گردی کے لیے، بچوں کو، خواتین کو۔ دیٹ از کالڈ این آپریشن۔
ڈزن مین کہ اگر آپریشن ہے تو وہ ٹینک اور گولے لے کے جائیں گے. ان کی سوچ ابھی تک وہاں اڑی ہوئی ہے. انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن جو ہوتے ہیں وہ انٹیلیجنس والے لوگ بھی کرتے ہیں, وہ سی ٹی ڈی بھی کرتی ہے, وہ سی آئی اے بھی کرتی ہے, وہ دیگر کاؤنٹر ٹیررزم کے جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ مل کے فوج کے ساتھ کرتے ہیں. لیکن مسئلہ اس وقت سب سے زیادہ فوج کو کہاں پر, ریاست پاکستان کو, ناٹ جسٹ فوج, کیونکہ فوج صرف ایک فیکٹر ہے جس نے ہماری ایکسٹرنل جو سرحدیں ہیں اس کو حفاظت دینی ہے. انٹرنلی باقی ادارے بھی ہیں جس میں کے پی کے کی اپنی پولیس بھی ہے, کے پی کے اپنے کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ بھی ہیں. ان کو بھی مسئلہ آ رہا ہے. وہ مسئلہ یہ ہے کہ ان کے جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں لوگ وہ دہشت گردوں کے سہولت کار بنے ہوئے ہیں. افسوس کی المیہ یہ ہے کہ فوج افغانستان کا بارڈر جو ہے اس کو روک کے بیٹھی ہے. ریاست پاکستان نے فیصلہ کیا کہ افغانستان کے بارڈر کو بند کر دیا جائے, بند کر دیا, لیکن وہاں سے جو فیکٹر آ گئے ادھر, اب ان فیکٹر کو فوج نے اور ریاست کے دیگر اداروں نے مل کر تلاش کرنا ہے, جس میں آئی بی ہے, جس میں ایم آئی ہے, جس میں آئی ایس آئی ہے, جس میں دیگر ایجنسیز ہیں. یہ ساری کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ کرتی ہیں. اب جب انہوں نے اس چیز کو نکال کے اس کے اوپر آپریشن کرنا ہے تو جو ایجنسیز ڈائریکٹ انڈائریکٹ یا جو ڈپارٹمنٹ ڈائریکٹ انڈائریکٹ کے پی کے گورنمنٹ کے انڈر آتے ہیں ان کو پریشر ہوتا ہے کہ آپ نے یہ کام نہیں کرنا, کوآرڈینیٹ نہیں کرنا. یہ وہ بات اس طرح سے نہیں بیان کی لیکن ڈی جی صاحب نے, لیکن کلیئرلی یہ مطلب ہے کہ یہاں پر ایک پیور ریزسٹنس آتی ہے کہ جیسے وہ تو اپنی تقریروں میں کہتے ہیں نا کہ ہم نے آپریشن نہیں کرنے, تو دہشت گردی کو موافق ایک پورا ماحول دیا جاتا ہے کہ دہشت گردی پنپے. اب اس کے پیچھے اگر ڈوریاں لگائی جائیں تو وہ تو آپ کو ایک سال سے ہم یہاں پر بیٹھ کر اسی کمرے میں بیٹھ کر آپ کو ایک سال سے بتا رہے ہیں کہ را بہت سارے ایجنٹس پکڑے گئے, سہونی بہت سارے ایجنٹس پکڑے گئے, افغانستان کہ ٹی ٹی اے کے ذریعے ٹی ٹی پی, اب ٹی ٹی اے کیا کرتی ہے, جس طرح ڈی جی صاحب نے بتایا, ٹی ٹی اے کرتی ہے ٹی ٹی پی کو تیار, اس نے اپنا ایک سلیپر سیل بھی بنایا ہوا ہے اور ایک اپنا فریگمنٹ بنایا ہوا ہے کہ ان کو پتا ہے کہ اس کے ذریعے ہم نے وار جو ہے, وار اکانومی ان کی بنی ہوئی ہے. لیکن میرے لیے یہ سب سے اہم نقطہ اس میں سیاسی پشت پناہی تھا. یہ سیاسی پشت پناہی کا انہوں نے, اب دیکھیں ٹی ٹی اے از کنیکٹڈ ود انڈیا. آپ نے پاکستان اور بھارت کی جنگ میں براہ راست ان کا آپس میں کوآرڈینیشن دیکھ لی ہے کہ یہاں سے وزیر خارجہ بھارت جاتا ہے پاکستان کے اوپر سے اڑ کے, اور اس کے بعد کیا ہے کہ وہ آپس میں کنیکٹڈ. ٹی ٹی اے نے کہا کہ ٹی ٹی پی جو ڈائریکٹلی ان کنفرنٹیشن ود پاکستان آرمی اینڈ پاکستان ریاست سنس 2007 ایکچولی ہم نے وہاں سے آپریشن شروع کر دیے تھے, تو اس کو انہوں نے پالنا شروع کر دیا. کس کے کہنے پر؟ افغانستان کے کہنے پر. اب ٹی ٹی پی جو ہے اس کو راستہ چاہیے, ایک بارڈر کا راستہ ہے, وہاں سے بہت بڑا بارڈر ہے, اس کو باڑ لگانا, اس کو دیوار بنانا, دیٹ از امپاسبل فار پاکستان اسٹیٹ رائٹ ناؤ. تو اس کو اگر وہ عبور کر کے آ جاتے ہیں, اب آ کے یہی عمائدین, یہی جرگے, آپ نے حالیہ دنوں میں میجر لیول سے لے کر کرنل, کیپٹن, اوپر بریگیڈیئر اور میجر جنرل تک آپ نے بہت سارے ایسے بیانات دیکھے ہوں گے فوجیوں کے جو عوام کے اندر جا کر ان کو بارہا کہہ رہے ہیں. وہ ایک میجر کے تو بیان بڑا وائرل بھی ہوا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم آپ کو نہیں متاثر کرنے آئے, آپ کو بچانے آئے ہیں, خدا کے لیے ہمیں اپنے محلوں میں یہاں سے گزرنے کی اجازت دیں. وہاں ماحول ایسا ہے, دیٹ از ناٹ لاہور, دیٹ از ناٹ کراچی, ناٹ فیصل آباد, ناٹ ملتان, وہ وزیرستان ہے, وہ فاٹا ہے, وہاں کا ماحول کلچر اور ہے, ٹھیک ہے نا. تو ایسا کلچر بنا دیں اور اتنا ریجڈ کر دیں ان کو, یہ عمائدین, یہ جرگے والے, یہ سیاستدان, کہ اگر اپنی ریاست کے عہدے داروں کو آپریشن کرنے کے لیے اس علاقے سے گزرنے کی اجازت لینی پڑے تو پھر وہاں پر انا للہ و انا الیہ راجعون ہی پڑھا جا سکتا ہے, کیونکہ پھر دہشت گرد پنپ پائیں گے اور دہشت گردی ان کے لیے کاروبار بن گیا. اب اس میں وزیر اعلیٰ کے پی کے جو ہیں وہ ڈائریکٹ انوالو ہیں. میں کھلا کہتا ہوں, وزیر اعلیٰ کے پی کے وہ اپنی زبان سے کلیئر کہہ ہی نہیں رہے کہ وی سپورٹ اینٹی ٹیررزم ایکٹیویٹی, وہ یہ کہہ ہی نہیں رہے, ہم آپریشن کو سپورٹ کرتے ہیں. اس کے بعد ان کے جو نیکسس والے جو لاہور میں بھی لوگ آئے تھے, سعدیہ تو انہیں بڑے اچھے سے جانتی ہے, وہ سارے جو ادھر گئے ان کی شکلیں دیکھ لیں تو ان کی شکلوں سے بھی ایسا لگتا تھا کہ وہ غصے والے ہیں, وہ ہاتھا پائی والے ہیں, وہ مار کٹائی والے ہیں, وہ بات سننے والے لوگ ہی نہیں ہیں, وہ کنسنسس والے, فہم و تفہیم والے لوگ ہی نہیں ہیں. تو اب جب ٹی ٹی پی یہاں پر آتی ہے, اس کی سہولت کاری آگے کرتی ہے تحریک انصاف, انفارچونیٹ دیٹ از دا گورنمنٹ, وہ سہولت کاری کرتی ہے, تو تب دیٹ بیکیم اے کمپلیکس وار.
कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन, इतना कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन पाकिस्तान फौज देखें. मैं लास्ट बात करूंगा फिर सादिया. अमेरिका यहाँ पर आया अफगानिस्तान में, इससे पहले गोरे अफगानिस्तान में आए. ये अफगानिस्तान की एक तारीख है. यहाँ पर जो भी आता है ना, ये सिकंदर आज़म को हराने की बातें करते हैं. ये इससे पहले जो वर्ल्ड पावर थी ब्रिटेन, उसको यहाँ से भगाने की बातें सुनाते हैं हिस्ट्री में. ये फिर अमेरिका को भगाने की बातें सुनाते हैं हिस्ट्री में. पाकिस्तान आर्मी इज़ ओनली आर्मी हेयर इन दिस रीजन जो कि 5 मिनट में पूरे अफगानिस्तान को ऐसे साफ कर दे. मैं सही बता रहा हूँ आपके. इनको हर चीज़ का, कहते हैं ना, जो खुद इंजन बनाया हो तो पुर्जे भी पता होते हैं कि कहाँ पर रखे हुए हैं, या इंजन बनता हुआ देखा हो. तो ये तो इनको सारी इनकी आंखों के सामने गुजरे हैं पिछले 40 साल. मगर सवाल ये है कि नाजुक मोड़ वहाँ पर आता है जब सूबे के वजारत आला वो कॉन्फ्रंटेशन आ जाती है विद एनदर स्टेट का इदारा. ठीक है, तो वहाँ पर जो स्टेट का इदारा है वो उनको सरपास करके नहीं जा सकता, उनको रोनते हुए नहीं जा सकता, क्योंकि वो अवाम की आवाज़ है. जैसी भी है अवाम की आवाज़ है, तो उनको कंसेंसस करके उनको समझाना सबसे बड़ा मुश्किल काम है. उनको बताना कि खुदा के लिए आप यहाँ पर अपनी नस्लों का सोचें, अपने फ्यूचर का सोचें. आप सिर्फ एक कैदी के लिए नुकसान, मकसद सिर्फ एक है कि दहशतगर्दी होगी तो मौजूदा हुकूमत और मौजूदा निज़ाम कमज़ोर होगा, बदअमनी आएगी मुल्क में, और उसके बाद इस मकसद के लिए ना वो लगे हुए हैं. मैं उन्हें ये नहीं कहता कि वो वाकई दहशतगर्द हैं. मैं नहीं कहता पीटीआई के सारे मिनिस्टर्स या जो लोग हैं वो दहशतगर्द हैं. मैं नहीं कहता. दहशतगर्दी को सपोर्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि दहशतगर्द इनके खिलाफ है. वो कह रहे हैं जो रियासत पाकिस्तान के खिलाफ है ना, क्योंकि हम उनके खिलाफ हैं, वो जैसा भी है, वो यहूदी है, वो सुन्नी है. और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तो ये पॉलिसी है, अगर हम नहीं हैं तो फिर कोई और भी नहीं रहेगा, और इसी वजह से वो बदअमनी जो है वो मुल्क में पैदा करने की कोशिश करते रहते हैं. सादिया, आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद आप क्या देखती हैं? और फिर जो सियासी पुश्त पनाही वाली ये बात हुई है, ये बातें हम माजी में भी बहुत दफ़ा सुन चुके हैं, देख चुके हैं, उनका अमली मुजाहरा देख चुके हैं. पाक भारत जंग हो जाए, किसी अहम मुल्क के सदर का या वज़ीर आज़म का दौरा हो जाए, पाकिस्तान में कोई MOU साइन होना हो, कुछ भी होना हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसमें रखना ज़रूर डालती है. लेकिन फिर अब क्या प्रैक्टिकल स्टेप्स लेने की ज़रूरत है कि इनको नकेल डाली जा सके? एक तो सबसे पहले बात, थैंक यू सो मच, आपने मुझे इनवाइट किया. अगर आप देखें, ये जो PTI का अभी आपको करंट सिनेरियो नज़र आ रहा है, ये कोई बहुत नया नहीं है. जब से ये लोग वहाँ पे हुकूमत में बैठे हैं PTI में, तो इन्होंने वन बाय वन अपना सपोर्ट सिस्टम जो है ना वो इकट्ठा किया है. सोशल मीडिया के ऊपर इन्होंने अपना सपोर्ट सिस्टम बनाया. लोग जो हैं उनको पैसे दे के उनके ज़रिए से नैरेटिव बिल्डिंग के लिए. फिर ग्राउंड के ऊपर इन्होंने अफ़गानी यहाँ पे जो लेके आए हैं, अफ़गानी चाहे ख्वारिज हों या उनकी फैमिलीज़ हों, 40,000 ख़ानदान यहाँ पे जब आए हैं तो ये लाखों लोग बन जाते हैं. वो क्यों लेके आए हैं? हमें सबसे पहले ये देखना है कि वो इनको लेके क्यों आए हैं और इनको यहाँ रखना क्यों चाहते हैं. सबसे पहली बात ये कि ये बहुत बड़ा वोट बैंक है. वो वोट बैंक जिसका दिमाग नहीं है, जिसे आप कहेंगे ना ये दिन है तो वो कहेंगे दिन है और वो वहाँ पे ठप्पा लगा देगा. जिसे आप कहेंगे ये रात है तो वो कहेंगे रात है, उनका ठप्पा लगा देंगे. उसके बदले में क्या करना है आपने? उनकी दहशतगर्दी का जो है वो अपने ऊपर प्रोटेक्शन देनी है कि ठीक है इट्स ओके, तुम करते रहो. चोरी डकैती भत्ताखोरी आपने इसको प्रोटेक्शन देनी है. बस इसके बदले में आप अपना वोट बैंक खड़ा करते हैं. सबसे पहला जो एक रीज़न है PTI का, ये जो जितने भी अफगानी हैं इनका साथ देने का, एक तो ये है कि इनका वोट बैंक बहुत स्ट्रांग है. ये 40,000 ख़ानदान मतलब लाखों वोट्स हैं. अगर ये ख़त्म हो जाते हैं तो फिर फॉर्म 47 नहीं, ये खुद ब खुद भी इनकी हुकूमत ख़त्म हो जाती है. सेकेंडली, जो PTI है, इन्होंने जब से ये लोग आए हैं इक़्तिदार में आए, अगर आप देखते हैं इनके वज़ीर आला बदलते हैं लेकिन सोच पीछे वही है जो इमरान खान की है. वज़ीर आला डजंट मैटर एट ऑल. वो गंडापुर हों, वो खटक हों, वो सुहेल अफरीदी हों, ये मैटर ही नहीं करता, क्योंकि जो पॉलिसी है वो चल रही है इमरान खान की. सो हम लोगों को देखना है कि इमरान खान की पॉलिसी क्या है. इमरान खान की पॉलिसी है माइट इज़ राइट. जो मैं कह रहा हूँ मानना ही पड़ेगा. अगर तुम लोग मेरी बात नहीं मानोगे दिस और दैट वे, मैं तुम लोगों को ज़बरदस्त का ठेंगा सर के ऊपर रखूंगा और मैं अपनी बात मनवाऊंगा. यही रीज़न है. अगर आप देखें कि जब ये ज़मान पार्क में अपनी सिक्योरिटी इन्होंने कुछ अरसे के लिए जो की थी, और वहाँ पे आपको पता कैंप्स लगे थे, जी हम इमरान खान साहब की हिफाजत के लिए, तो मैं आई विटनेस हूँ, मैंने वहाँ देखा है. वहाँ पे वो जो लोग थे रहमा, वो दोज वर नॉट नॉर्मल पीपल. वो नॉर्मल उनके जाले प्यार करने वाले मोहब्बत करने वाले PTI वर्कर्स नहीं थे. वो बाकायदा ट्रेंड लोग
لوگ تھے جو کہ ٹرینڈ کون ہوتا ہے جو کہ اس فیلڈ میں کام کر رہا ہوتا ہے. سہیل آفریدی صاحب جو کہہ رہے ہیں نا کہ ہم ان کے خلاف آپریشن نہیں ہونے دیں گے, سہیل آفریدی نہیں کہ میں نہیں بول دی, میرا یار بولتا, سہیل آفریدی کے اندر عمران خان بول رہا ہے. تو عمران خان کیوں چاہتا ہے؟ کیونکہ اسے پتا ہے کہ 26 نومبر کا دھرنا ہو, لاہور میں جو بھی کوئی جلسے کرنے ہوں, 9 مئی کی فسادات ہوں, جہاں جہاں پہ ملک کو یرغمال بنانا ہوگا تو اس کا فرسٹ ہینڈ جو ہتھیار ہوگا عمران خان کا وہ ہوں گے یہ افغانی, کیونکہ یہ جو پیسے کے اوپر کچھ بھی کر دیتے ہیں. آپ سامان پارک میں پیٹرول بالکل پیٹرول بم پہ استعمال تو دیکھیں وہ ان کا بیسیکلی یہ ہے کہ وہ یوز کرتے ہیں, ذرا سے آپ انہیں پیسے دیں, آپ ان سے کچھ بھی کروا لیں, وہ یوں سمجھ لیں کہ وہ کیا کہتے ہیں ڈیلی ویجز کے اوپر جو ہے نا وہ آپ کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں, وہ برینز نہیں یوز کر رہے ہوتے. تو ایسے لوگ جو ہیں, اب آپ دیکھیں اگر آپ عمران خان کا پیٹرن آف گورنمنٹ ہے اس کو دیکھیں اور نریندر مودی کا پیٹرن آف گورنمنٹ ہے اس کو دیکھیں, دیٹ ریزمبلز. نریندر مودی کیا کرتا ہے, وہ فسادات کھڑے کرتا ہے معاشرے میں, اور اس کے علاوہ جو ہے نا یہ کولونائزیشن اور اس کے اندر جو ہے نا وہ سیجیٹرینین کرتا ہے اور ان کو ڈیوائڈ کرتا ہے, ڈویژن کریٹ کرتا ہے, اور اس کے بعد وہ کیا کرتا ہے مسلم ہندو فلانا ڈھماکا وہ اقلیتوں کا ایک پورا کریٹ کرتا ہے, اور اس کے بعد اس نے وہ یہ تمام لوگوں کے خلاف جو ہے اپنے لوگوں کو کھڑا کر کے اور پھر اس کے بعد اپنی PR پالیسی لے کے چلتا ہے. ابھی آپ دیکھیں کہ انہوں نے, ابھی میں آج ہی یہ خبر پڑھ رہی تھی کہ نریندر مودی صاحب نے جو ہے وہ ایک لابنگ فرم ہائر کی ہے کہ وہ جو ان کی جو پوسٹیں کرے گی وہ جا کے وائٹ ہاؤس میں ان کو پرولیفریٹ کرے گی. تو سیم پیٹرن کس کا تھا؟ عمران خان صاحب کا. یہاں پہ وہ کیا کرتے ہیں فسادات کریٹ کرتے ہیں لوگوں کے اندر, ان کو لاشوں کی سیاست کرنی ہے. عمران خان صاحب جو ہیں ان کو افغانیوں سے کوئی ہمدردی نہیں, یہ آپ لوگوں کو کلیئر ہونا چاہیے. اب عمران خان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے افغانیوں سے, ان کے مسائل سے, ان کی محرومیوں سے. یہ ہم لوگوں کو بہت کلیئرلی پتا ہونا چاہیے کہ سہیل آفریدی ہوں, گنڈا پور ہوں, خٹک ہوں, عمران خان ہوں, یہ جسٹ اس لیے افغانستان کے لوگوں کو ٹول کے طور پہ یوز کر رہے ہیں کیونکہ انہیں پتا ہے کہ وہاں غربت بہت ہے. تو ان کو ذرا سا پیسہ دو, ذرا سی فیسلٹیز آفر کرو, اس کے بدلے ان سے کوئی بھی جرم کروا لو. تو وہ جرم کروانے کے لیے ان کو یہ ووٹ بینک چاہیے. اور یہ دیکھیں آپ کے جو ابھی DGISPR نے پوری جو آپ کو نمبرنگ دی ہے, جو فیکٹ اینڈ فگر دیے ہیں, اس میں افغانی کیا کر رہے ہیں, یہی کر رہے ہیں چند ٹکوں کے عوض. اور وہ اس لیے نہیں, میں یہ نہیں کہتی کہ وہ سب کے سب جو ہیں وہ پاکستان سے نفرت کرتے ہیں. ہو سکتا ہے کوئی اپنی غربت کی وجہ سے کر رہا ہو سکتا ہے کسی کو بہکایا گیا ہو سکتا ہے کوئی کسی محرومی کی وجہ سے کر رہا ہو, لیکن الٹیمیٹلی یہ تمام افغان کو یوز ہو رہے ہیں پاکستان کے خلاف. وکاس دیکھیں, ہم نے یہ مختلف چیزیں جو ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کا ہاتھ رہا ہے, ماضی میں بھی رہا ہے, جہاں پر بھی پاکستان کو نقصان پہنچانے کی بات آتی ہے. آج DGISPR نے یہ پوری ایک پریس کانفرنس کی ہے, لیکن ہارٹ اسٹیٹ بننے کی بات DGISPR نے ایک دفعہ پہلے بھی کی تھی, لیکن پھر پاکستان اب تک کیوں ایک ہارٹ اسٹیٹ بنا نہیں, اور یہ کیوں ٹائم جو ہے وہ بار بار گین کیا جاتا ہے. اور آج ان کو پھر ایک پریس کانفرنس ہوتی ہے, لیکن ابھی تک نہ پاکستان تحریک انصاف پہ پابندی لگی ہے, ان کی حکومت بھی ہے وہاں پر ہی, لیکن کچھ پریکٹیکلی پھر ہم دیکھتے بھی نہیں ہیں. آپ آنے والے دنوں میں کیا اقدامات ہوتے دیکھ رہے ہیں, حکومت کو اس میں کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ اور DGISPR نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم KPK کو دہشت گردوں کے حوالے نہیں کر سکتے, تو پھر ان سے نبرد آزما کس طرح سے ہوا جائے گا؟ ایک بات تو بڑی کلیئر ہے کہ جو ہارڈ اسٹیٹ ہے نا وہ پاکستان ہے, پاکستان کے دشمنوں کے خلاف, بیرونی دشمنوں کے خلاف. سیدھی بات ہے. اندرونی دشمن جو ہیں وہ مجھے بار بار یاد آ جاتا ہے کہ بچے ہیں, ہمارے ہیں, پیارے ہیں, سمجھایا جاتا ہے بار بار, ایک اخیر تک سمجھایا جاتا ہے, اینڈ تک. میرا مالک اوپر بیٹھا ہوا ہے, وہ بھی جب تک جان نہیں نکلتی توبہ کی توفیق یہاں تک جان آ جاتی ہے نا جان, اس سے پہلے تک توبہ اللہ تعالیٰ قبول کر لیتے ہیں. تو توبہ کی تو آپشن جو ہے, اور وہ اثاثہ ہے, خاصہ ہے ہماری ریاست پاکستان کا, اور بالخصوص ہمارے سب سے پروفیشنل ادارے فوج کا. یہ آپ نے دیکھا 9 مئی کے بڑے مجرموں کو معافی دی, جن کو لگا کہ ان کو بہکایا گیا ہے. جنہوں نے بہکایا ان کو نہیں چھوڑا, فیضے سے لے کر یاسمین راشد تک, جنہوں نے کیا, دا پلانر. اب یہ پلانرز کو پکڑتے ہیں, یہ یاد رکھیے گا. پلانر پیچھے را ہے, پیچھے اسرائیل کی ایجنسیز ہیں, پیچھے TTA ہے. اب یہ TTA کو ڈائریکٹ حملہ نہیں کرتے. آپ نے دیکھا کہ جب پاکستان فوج نے حملہ کیا افغانستان کے اوپر تو انہوں نے دہشت گردوں کو مارا. میں اس وقت بھی ادھر بیٹھ کے کہا تھا, بہت چیز بھی ہماری وائرل ہوئی, کہ 10 منٹ کافی ہوں گے پاکستان کے افغانستان پر قبضہ جمانے کے لیے, مور دین انف. 10 منٹ میں نے بہت زیادہ کہہ دی ہیں, سیکنڈز کی گیم ہوگی. بس ایک جہاز جانے ہیں 3, انہوں نے کابل کو گھمانا ہے
اور بس وہ جس طرح مدوروں کو نکالا گیا نا امریکہ نے, اسی طرح ہم وہاں سے پاکستان فوج, پاکستان کی ریاست اتنی کیپیسٹی رکھتی ہے کہ اگر اپنی کوئی فورس بھیجے نا یہاں سے, FC بھیج دے, وہ ود ان 10 منٹس جو TTA کے افغان طالبان کے سرپرست ہیں ان کو وہاں سے قیدی بنا کر یہاں لا سکتے ہیں. لیکن کریں گے نہیں ہم, کیونکہ ہم یہاں پر ہمارا ملک جو ہے وہ اور طرح کا ہے. وی آر ناٹ فار دا ہیگمنی, کہ ہم یہاں پر اپنی دبدبا, ہم کہتے ہیں کہ ایک تو ہماری معیشت آپ کے اوپر چلتی نہیں ہے, آپ کی معیشت ہمارے اوپر چلتی ہے. یہ افغانستان کو سوچ لینا چاہیے, TTA کو سوچ لینا چاہیے. دوسرا, آپ ہمارے اوپر ڈپینڈنٹ ہیں, ہم آپ کے اوپر نہیں ہیں. دوسری بات. تیسری, دہشت گردوں کو آپ کے اندر جا کر ماریں گے, دنیا کی کوئی طاقت بولے گی نہیں, اور یہ آپ نے دیکھ بھی لیا ہے. اور چوتھی بات اور آخر, کہ یہ نہ تو برٹن آرمی ہے, نہ ہی امریکن آرمی ہے, اور نہ ہی کوئی اور پاور کی آرمی, نہ ہی رشین آرمی ہے. دس از دی پاکستان آرمی. دا پاکستان آرمی ہیز کریٹڈ یو گائز. ٹھیک ہے, تو اب اس چیز کو سمجھ لو کہ اس آرمی نے جس نے بنایا نا وہ اس کو بگاڑ بھی سکتی ہے. تو ابھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ پرابلم کیا ہے جو آپ سوال کر رہی ہیں. ایک تو افغانستان کا, دوسرا افغانستان سے دہشت گردی زیادہ لنکڈ ہے ود ان KPK. اب KPK کے اندر 80% جتنے پاکستان میں واقعات ہوئے نا دہشت گردی کے, DG صاحب کی پریس کانفرنس کے مطابق 80% واقعات صرف اور صرف KPK میں ہوتے ہیں, لیکن آپریشن صرف 14,000 ہو رہے ہیں. اس کے مقابلے میں بلوچستان میں آپریشن واقعات کم ہے دہشت گردی کے ایز کمپیئر ٹو KPK, لیکن آپریشن وہاں پر اس سے زیادہ ہوئے ہیں, بہت زیادہ ہوئے ہیں. وجہ کیا ہے؟ اور اب میں صحیح بتاؤں, بلوچستان از مور پیسفل دین دا KPK. حالانکہ یہ تفرقہ نہیں ہمیں کرنا چاہیے, ہمارا ملک ہے, مجھے بلوچستان بڑا پیارا لگتا ہے, KPK تو بڑا خوبصورت ہے, مگر سوال یہ ہے کہ دیٹ از کنٹرولڈ, ناٹ فار دی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں. ان کا CM لاہور آئے ہوئے تھے, سب سے ملاقاتیں ہوئی, ہم بھی گئے تھے, مگر دا KPK CM جب یہاں پر آتے ہیں, بلوچستان کا CM آتا ہے, اس کو یہاں پر, حالانکہ وہ بھی دوسری پارٹی سے ہی ہے, وہ بلوچستان کا CM آتا ہے تو صحافی اسے اپنے گھر پہ بلاتے ہیں, ہائی ٹی کرواتے ہیں, ناشتہ کرتے ہیں, اس کے ساتھ گپے مارتے ہیں, ہم بھی کویشچن آنسر کرتے ہیں. KPK کا CM آتا ہے تو وہ روڈوں کے اوپر یہاں پر دہشت گردی کرنے کے لیے آتا ہے, گنز انہوں نے پکڑی ہوتی ہیں, پنجاب اسمبلی کے اوپر دھاوا بولتے ہیں, لاہور ہائی کورٹ کو اپنی جگیر سمجھتے ہیں, زمان پارک ان کے لیے ایسے ہے جیسے ان کا یہاں سے جنم ہوا ہے, مطلب دندناتے پھر رہے ہیں. ٹھیک ہے, آپ آئیں کسی صوبے کے اندر, آپ صحافیوں سے ملیں, ان سے گپ شپ لگائیں, نیم گفتگو کریں, اچھی بات کریں, کچھ سیکھیں اور جائیں, اپنے صوبے میں جا کے بہتر کام کریں. ٹھیک ہے, اب آپریشن کم اور واقعات زیادہ. اب آپریشن کم کیوں ہو رہے ہیں؟ ان لوگوں کی وجہ سے, کیونکہ یہ وہاں پر آپریشن نہیں کرنے دیتے یار, صرف منشیات. DG صاحب نے یہ بھی بات کہی ہے کہ فتنہ خوارج جو ہیں وہ ان کو اٹیک نہیں کرتے, ویسے اٹیک کرتے ہیں, وہ ان کو نہیں نشانہ بناتے. ہاں جی, ان کو نہیں بناتے, عوام کو بناتے ہیں بیچاری کو, عوام کو تو بہت بنایا ہوا. ایک کوئکلی کامنٹ آپ سے چاہوں گی سعدیہ, کہ اگر ہم ایک طرف آج کی یہ پریس کانفرنس دیکھیں اور جس طرح سے سیاسی پشت پناہی کا بار بار ذکر ہوا ہے, اس سے اوبویسلی پاکستان تحریک انصاف ہی مائنڈ میں آتی ہے, اور پھر نام بھی لیا گیا کہ اس وقت کا وزیر اعظم خود کو بے اختیار کہتا تھا, لیکن وہ تب بہت با اختیار تھا. سہیل آفریدی صاحب کا یہ 2 دن پہلے کا ہی بیان ہے کہ میں آرمی چیف سے ملاقات کروں گا, لیکن یہ بات مجھے عمران خان نے نہیں کی. تو آپ کو کیا لگتا ہے اس صورتحال میں ان کے خواب تو پھر چکنا چور ہو کے پڑے ہوئے ہیں الماری میں؟ تو ظاہر ہے وہ ہمیشہ سے یہ تو ہمیں نظر آ گیا اسٹیبلشمنٹ کا. یہ تو آپ کو گنڈا پور بھول گئے ہیں جو 12 ضلعوں کو کراس کرتے تھے اور اس کے بعد پھر جا کے وہ بیٹھ بھی جایا کرتے تھے. سو بیسیکلی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کا اپنا جو ذاتی نیریٹو ہے, سہیل آفریدی کا ہو, گنڈا پور ہو, خٹک ہو, وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ نہیں جا سکتے, دے کین ناٹ افورڈ اٹ. وہ چونکہ مجبور ہیں کہ ووٹ بینک جو پیچھے کریٹ کیا ہوا ہے عمران خان کی وجہ سے, اور عمران خان جو ہیں وہ ایک ایسا ان کو نا پریشر دیتے رہتے ہیں کہ آپ اینٹی اسٹیٹ اور ہارڈ لائنر جو ہے نا وہ بنیں اور اینٹی اسٹیٹ بات کریں. لیکن آج کی جو پریس کانفرنس میں اس میں نا ایک چیز کا ضرور ذکر کرنا چاہوں گی. پچھلی پریس کانفرنس ہوئی تھی تو ایک ٹیگ لائن دی تھی DG ISPR نے, جو کہ پوری دنیا نے سنی تھی,
کہ تم ہو کون, یاد ہے نا آپ کو, ذہنی مریض بھی, جی, آپ یہ جی, دونوں ہی نانا یہ تو بہت یہ ٹیگ لائن آج جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے اس کو ذرا سی اس کی ایکسٹینشن دی, انہوں نے کہا ہندوستان ہوتا کون ہے پاکستان کو دھمکی دینے والا. اور اس کے بعد انہوں نے جو یہ آپریشنز ہیں ان کے حوالے سے جو بات کی ہے کہ ہم یہ نہیں ہونے دیں گے, یہ جو جملہ ہے یہ سونے کے پانی سے لکھنے کے لائق ہے, ہم نہیں ہونے دیں گے مینس اٹ واز این الٹیمیٹم کہ اف یو آر پلاننگ کہ آپ لوگ پاکستان اور ریاست کے خلاف کوئی کام کریں جو کہ اینٹی اسٹیٹ بھی ہے, ٹیررزم ہو جائے, کچھ بھی ہو جائے, ہم یہ نہیں ہونے دیں گے. سو اب یہ بات سہیل آفریدی کو بینگ اے چیف منسٹر سمجھ آ چکی ہے. دیٹ از دا ریزن جو آپ نے بات کی ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ مجھے عمران خان نے نہیں کہا لیکن میں کروں گا, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اسٹریٹ اوے وہ پوری ریاست سے پھڈا لے کے یا پھر ان کے خلاف اسٹینڈ کر کے وہ چیف منسٹر نہیں رہ سکتے. کیونکہ یہ بات رحمہ ہمیں ماننی پڑے گی کہ کے پی کے کی حکومت جو ہے وہ اینٹی پاکستان ہو سکتی ہے لیکن کے پی کی عوام نہیں ہے, اور اب وہ جاگ چکے ہیں. یہی وجہ ہے کہ امن جرگے ہوں, قبائل ہوں یا پھر وہاں کے لوگ ہوں, وہ پاک فوج کے خلاف نہیں ہیں, وہ پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہیں. جب بھی آپریشنز ہوتے ہیں وہ اپنے دروازے کھولتے ہیں. آپ نے دیکھا امن جرگہ ہوا, وہ اس کے ساتھ عمائدین گئے, انہوں نے بات کی وہاں کے جتنے بھی خواہش تھے کہ بھئی تم نکل جاؤ, ہم اپنی فوج کے ساتھ سٹینڈ کرتے ہیں. اٹ واز اے ویری کلیئر میسج ٹو کے پی گورنمنٹ کہ اگر آپ لوگ اپنے ان کے اوپر کچھ فیصلہ کریں گے تو اب تو وہ جو آپ کہتے ہیں نا عوام کی 90% طاقت, اب تو وہ بھی آپ کے ساتھ نہیں ہے. اس لیے سہیل آفریدی کو اپنی دیکھیں اس کو ماہانہ تنخواہ تو لینی ہے نا, پروٹوکولز تو لینے ہیں نا, تو وہ ان عوام پہ حکومت کرے گا. اگر ان عوام کے ساتھ ڈائریکٹلی ان کے ایموشنز کو ہرٹ کرے گا, اٹس ناٹ پاسبل کہ وہ حکومت کر پائے. تو عمران خان کو وہ وہاں جا کے تو کہتے ہیں سر سب اچھا ہے, سر آپ جو کہہ رہے ہیں کر لیں گے, اوکے باس, لیکن یہاں آ کے وہ وہی کریں گے اور کرنا بھی وہی چاہیے جو کہ عوام کی پلس ہے, عوام جو چاہتی ہے اور جو ریاست کے حق میں ہے. کیونکہ ریاست کے اندر بیٹھ کے اگر آپ اینٹی اسٹیٹ بیانیہ اپناتے ہیں یا اینٹی اسٹیٹ حرکت کرتے ہیں, آپ کو کوئی حق نہیں ہے کہ آپ اسی ریاست سے پھر تنخواہ بھی لیں, پروٹوکولز بھی لیں اور اسی ریاست کے عوام کے اوپر آپ مالک بن کے بیٹھ جائیں. اپنے ووٹر سپورٹر کو ٹرک کی بتی کے پیچھے پچھلے 2-2.5 سال سے لگایا ہوا, ویسے تو شروع سے ہی لگایا ہوا ہے, لیکن جی آپ بولے. ہاں میں مطلب یہی کہہ رہی ہوں نا کہ ان کے لیے یہ منجن بیچنا ہوتا ہے, انہوں نے ہر تھوڑے عرصے کے بعد اپنے لوگوں کو بیوقوف بنانا. اور عمران خان کا شاید وہ نام اس لیے نہیں لیتے کہ وہ ڈرتے ہیں کہ وہ تو ان کے تو ووٹر سپورٹر کہتے ہیں کہ ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان, تو اگر وہ یہی کہہ دیں گے عمران خان نے کہا ہے تو وہ پھر ان کا نیریٹو جو ہے وہ ٹھپ ہو جائے گا. میں لاسٹ میں 30 سیکنڈ میں انہوں نے بولا تھا وہ کون ہے, تو ڈی جی صاحب نے وہاں سے سفر شروع ہوا تو انہوں نے کہا تم کون ہو, انہوں نے بولا تم ہو کون, وہ کون ہے سے تم ہو کون کا سفر طے کیا. پھر گنڈا پور کہتا تھا رہا کروا دو, سہیل افریدی کہتا ملاقات کرا دو, ایک وقت آئے گا پلیے لوگ کے جدو کہندے منجی دوا دو منجی دے پڑھا دو. بالکل ٹھیک. اور آج کی اس پریس کانفرنس کے بعد مجھے لگتا ہے پاکستان جو ایک ہارڈ اسٹیٹ بننے کی جانب گامزن تھا, اب آنے والے دنوں میں مزید ہارڈ اسٹیٹ جو ہے وہ بن جائے گا. تھینک یو سو مچ وقاص اینڈ سعدیہ, بوتھ آف یو ویورز. آج کے اس پوڈ کاسٹ سے اتنا ہی, اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا, انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات کریں گے. اللہ حافظ.